سبب یہ ہے۔ لہذا ان سب کو ایک جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر اور سب کو کوٹ کر چھان کر ایک صفوف بنا کر ایک مذہب بنا دو، اور وہ دین الہی تھا۔ یہی ہے کہ جس نے برہمو سماج کی شکل اختیار کی، برہما وہ ایک ہی ہے۔ تو مجلس ایزدی اس کو کہتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے اس کا سب سے بڑا جو ہے شارح، اور گاندھی پھر اس کا عملی پرچارک بنا۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی کیا کرتا تھا اپنی پرارتھنا میں؟ تھوڑا سا قرآن پڑھوا دیا، تھوڑی سی گیتا ہو گئی، تھوڑا سا گرنتھ صاحب سے پڑھوا دیا، یہ سب کے لیے، تاکہ یہ معاملہ ہو بھائی کیا فرق پڑتا ہے، دین مذہب بس ایک ہے۔ اور اس میں اصل زد آتی تھی اس لفظ عبادت۔ بندگی اور اطاعت ظاہر بات ہے وہ کسی فارم کے بغیر نہیں ہوگی، وہ نظری شے نہیں ہے۔ بندگی اطاعت ہوگی تو کسی عملی شکل میں ہوگی، اور عملی اعتبار سے ملتیں جدا ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبب ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ نہیں لکھا، اور بہت بڑی زیادتی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے کسی درجے میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ مرکزی آیت ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں درمیان میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب اگلا ٹکڑا لیجئے، اللہ کی بندگی کا دم بھرنا، اعتراف کرنا، اعلان کرنا بہت آسان، اس پر عمل کرنا، اس پر پورے اترنا بہت مشکل۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے مجھ پر۔ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے، جسے معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے، دبا دب کہہ رہا ہے، کہے چلا جا رہا ہے، 1000 دانے کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن جسے پتا ہے اس کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلا تو میرا نفس کھڑا ہوا میرے سامنے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراون موراون نیست، میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو نظام ہے، یہ جو یہاں پر آبپاشی کا، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، میں اس کا حاکم ہوں، میری مرضی چلے گی، میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ اب آپ کے سامنے ایک دو راہ آ گیا، نفس یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، کیا کریں؟ نفس کو مارنا آسان نہیں، آسان نہیں۔ پھر معاشرہ، یہاں تو نہ معلوم کتنے دعوے دار بیٹھے ہوئے، ہماری بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو، فرعنا نماردا، نمرود کا کہنا کیا تھا؟ میں ہوں رب۔ حضرت ابراہیم سے اس کا مجادلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل سے 2 ملزموں کو بلایا، مجرموں کو، دونوں کنڈیمڈ تھے، یعنی سزائے موت ہو چکی تھی۔ ایک کی گردن اسی وقت اڑوا دی، ایک کو کہا جاؤ سیٹ فری، بری، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، یہی فرعون کا دعویٰ تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ یہی دنیا کے اندر جبارین، قہارین، مستکبرین، آج اس میں سب سے بڑا جو ہے اس مقام پر فائز ہے وہ امریکہ بہادر ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن اس قروئے ارضی پر بادشاہی کس کی ہے؟ وہ دعوے دار ہے، وہ پولیس مین ہے پوری دنیا کا۔ اس حوالے سے کہنا آسان، اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ یہ اعلان جنگ ہے اپنے نفس کے خلاف، نمبر 1۔ ہو سکتا ہے کنبے اور قبیلے کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، معاشرے کے رجحانات کے خلاف،
زمانے کے چلن اور زمانے کی روش کے خلاف. زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ بے ساز. زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی. لیکن جوان مرد لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو. یہ لڑنا چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اقبال کا وہ شعر بڑا پسندیدہ، بہت عمدہ ہے. عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر. اب تو ہر ایک ہے. ہماری بندگی اللہ کی بھی ہے تو جزوی ہے. کچھ بندگی ہماری نفس کی ہے، کچھ بندگی زمانے کے رواج اور چلن کی ہے، فیشن کی ہے، کچھ بندگی اس نظام باطل کی ہے، کفر کا نظام. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ کافرانہ نظام ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے. ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، الا یہ کہ اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہو، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس جو ہے پیدا ہو جائے، دل کے اندر سے ابھرے، زبان پر آئے، اور پھر قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے عزم اور ارادہ موجود ہو. وہ مستثنا ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے بھی پیسیولی قبول کیا ہوا اس نظام کو اور اس نظام کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی بندگی کیسی بندگی ہے؟ ہم اپنی خواہشات کی بندگی کریں، نظام باطل کی بندگی کریں. تھوڑی سی بندگی ہم نے کوئی 10-15% اللہ کے لیے رکھ لی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ ہماری پوری زندگی کے حساب سے کیا بنے گی پرسنٹیج اس کی؟ 10-15 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا. جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا پہلے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ 15% ہے، پھر وہ نیچے آئے نہیں 5% ہے. تو واقعہ یہ کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے. تو عبد دیگر عبدہو، بندہ بننا اور ہے، صرف اسی کا بندہ بن جانا یہ بالکل مختلف کام ہے. یہی وجہ ہے. دیکھیے بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں. حضور کی جو 2 نسبتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، ایک عبدہو اور دوسرے رسولہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 2 نسبتیں ہیں. کیا تصور ہے آپ کا؟ نسبت عبدیت بلند تر ہے یا نسبت رسالت بلند تر ہے؟ عام تصور ہمارا کیا ہوگا؟ نسبت رسالت بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے. نسبت عبدیت تو نیچے ہی بات ہے. نہیں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا نسبت عبدیت مقدم بھی ہے، اعلیٰ تر بھی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی حضور پر انتہائی شفقت کا ذکر آتا ہے، انتہائی شفقت، محبت، عنایت، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا، رسالت کو نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. رسول کا لفظ نہیں آیا یہاں. اسری برسولہ ہی بھی ہو سکتا تھا. نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. پھر دیکھیے یہ دونوں جو حکمت قرآنی کے 2 عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید کے وسط میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ نازل کی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا. عبد، عبدیت.
اچھا، اس کی جو توجہ